ہم آئے، آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر سے تو ممبر سے، لیکن جو شاعری ہو رہی ہے اس کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ شاعری جس کے اندر غلو آمیز شعر کہے جاتے ہیں علی علیہ السلام پر تیر چلانے کے مترادف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی توحید کا نام ہے، پیکر توحید، اور اسی کا نعرہ لگانے والا آئے اور ممبر سے ایسی شاعری کرے کہ جس کے اندر غلو کی آمیزش ہو، دکھ کی بات ہے نا۔ اچھا دکھ کی بات تو ہے، پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ان سے بیک آؤٹ کریں۔ کیوں؟ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے شعراء دیے ہوئے ہیں کہ ان کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ امیر المومنین شاعری کے حوالے سے سنتے جائیے کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شعراء کی چاپلوسی، تاریخ اسلام پوری تاریخ انسانیت بھری ہوئی ہے چاپلوسی سے، ایک ہوتی ہے چاپلوسی، دوسرا ہوتا ہے مدح سرائی۔ مدح اہل بیت اور چاپلوسی کرنے میں فرق ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کچھ دوستوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ امیر المومنین کوئی بادشاہ ہیں دنیا کے، کوئی سلطان ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسی شاعری کریں گے ان سے منسوب کریں گے، چاہے اس کے اندر غلو ہو، چاہے اس کے اندر شرک ہو، اور وہ خوش ہو جائیں گے اور اشرفیوں کی گٹھری اٹھا کے ہمیں انعام میں دے دیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آج باقاعدہ پریکٹیکل طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایسی شاعری ہو رہی ہے۔ میں بتاؤں امیر المومنین کیا ہیں؟ امیر المومنین بادشاہ نہیں ہیں۔ امیر المومنین کا قول ہے وَلَا تُكَلِّمُنِي، مجھ سے اس طرح سے بات مت کرو، کما تکلمو بالجبابرہ، جس طرح سے بادشاہوں کے سامنے تم بات کرتے ہو اس طرح سے علی کے سامنے بات مت کرو۔ کیوں؟ اور فرمایا وَلَا تُخَالِطُونِي بِمُصَانِعَةٍ، مجھے مصانعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اردو شفاف ترجمہ کروں مصانعہ کا تو ہوگا چاپلوسی۔ مجھے تمہاری چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے پاس رکھو۔ امیر المومنین کوفے میں خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، کہا کہ یاد کرو حکومت میں جب آئے، اے عوام ایھا الناس، یاد کر لو، یہ مت سمجھنا کہ علی کوئی بادشاہ ہے۔ اگر دیکھو میرے اندر کوئی نقص ہے، میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں، دیکھیے علی کی شان۔ اگر دیکھو ڈیموکریسی سیکھنی ہے تو امیر المومنین سے سیکھیے، رائے اظہار رائے کی آزادی اگر سیکھنی ہے تو امیر المومنین سے سیکھیے۔ تخت کوفہ پر بیٹھے ممبر سلونی پر، ایھا الناس، یہ مت سمجھنا کہ علی کوئی بادشاہ ہے اور تم اپنی رائے دینے میں خوف کا شکار ہو جاؤ، نہیں۔ اگر دیکھو میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو تم آ کر مجھے سمجھانا، اپنی رائے دینے میں تم آزاد ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بادشاہوں کی طرح جو میرے مخالف رائے دے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ امیر المومنین ہیں، مجھ سے جباروں کی طرح بات مت کرو، سلطانوں کی طرح بات مت کرو۔ کیا مطلب بات مت کرو؟ یہی بات نا کہ مدح سرائی اس طرح سے مت کرو جس طرح سے تم سلطانوں کی تعریف کرتے ہو۔ پاکستان کے شعراء، لاہور کے شعراء، امیر المومنین آپ سے مخاطب ہے کہ مجھے چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مصانعے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق کیا ہے چاپلوسی اور مدح سرائی میں؟ مدح سرائی صرف اور صرف خوشنودی اہل بیت کے لیے ہوتی ہے۔ مدح سرائی کون کرتا ہے؟ فرزدق۔ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ اہل بیت کے مدح میں آ کر فرزدق نے اشعار پڑھے۔ فرق دیکھیے گا، فرق مدح سرائی میں اور چاپلوسی میں۔ چاپلوسی کا انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ جو چاپلوس شاعر ہوتا ہے وہ پہلی بات تو پیسے کے پیچھے ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس سے بڑی دعوت مجھے ملے، فلاں جگہ میں پڑھوں، تیسرا نمبر یہ اس کی انٹینشن نہیں، الاعمال بالنیات، اعمال بالنیات، اس کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ میں مشہور ہو جاؤں، ہر جگہ مجھے دعوت ملے۔ سمجھ رہے؟ مولا کہہ رہے ہیں یہ چاپلوسی ہے۔ مدح سرائی کیا ہوتی ہے؟ فرزدق سے سنیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا فرزدق، کچھ اشعار پڑھے، مولا خوش ہو گئے۔ مولا نے کیا کیا؟ کچھ انعام دینا چاہا فرزدق کو۔ دیکھیے فرزدق شخصیت، شاعر اہل بیت کیا ہوتا ہے، چاپلوس اہل بیت اور شاعر اہل بیت کا فرق دیکھ لیجئے۔ مولا یہ تو میری آخرت کا توشہ ہے، مجھے مال نہیں چاہیے آپ سے، میں نے آپ کی محبت میں اشعار کہے ہیں۔
وہ ہے چاپلوس کیا ہے کہ ان کا انٹینشن یہی ہوتا ہے کہ لفافہ کب ملتا ہے. حقیقی شاعر اہل بیت فرزدق مولا دے رہے ہیں، کہہ رہے نہیں مولا میں نے آپ کے عشق میں پڑھا ہے، جو بھی اشعار پڑھے ہیں اہل بیت کے عشق میں پڑھے ہیں. یہ ہوتے ہیں نا عاشق، حقیقی مدح سرائی کرنے والے. اور کیا علی کے دور میں ایسے نہیں تھے شاعر؟ میں آپ کو مثال دوں، بڑی تعجب کی مثال ہے خدا کی قسم ان شعراء ہمارے دوستوں کے لیے. اور یہ بھی بتاتا چلوں، وہ شاعر جو حقیقی شاعری کرتے ہیں، ریاض نظمی بھائی مرحوم جیسے، استاد شہید سبت جعفر جیسے، اور بھی بہت ہوں گے، مجھے نام ان کے نہیں آتے. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں ان کی قدموں کی دھول سمجھتا ہوں خود کو، مرزا دبیر اور میر انیس اور شہید استاد شہید جیسوں کی. ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تو اس لیے مجبوری ہے میری کہ میں بتاؤں کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہاں مدح سرائی بھی تو سکھائی ہوگی نا. نجاشی نامی شاعر ہے کوفے کا بہت بڑا. نجاشی کیا ہے؟ بہت بڑا شاعر. جب منقبت اہل بیت پڑھتا تھا، جب مدح سرائی کرتا تھا علی علیہ السلام کی، تو دنیا دنگ رہ جاتی تھی. شیعہ امیر المومنین کا نہ صرف ماننے والا بلکہ امیر المومنین کا منقبت خواں. رمضان المبارک کا مہینہ آیا. نجاشی نے کیا کیا کہ ایک دوست کے ساتھ روزہ تو نہیں رکھا، ایک تو روزہ نہیں رکھا، اور دوسرا کیا کیا، رمضان المبارک کے اندر شراب پی. 2 گناہ. تیسرا گناہ یہ کیا کہ کہا کہ کیا ہوتا ہے روزہ ووزہ کوئی، بس ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ سب مولویوں کی باتیں. اس نے یہ کیا. کون ہے نجاشی؟ مدح اہل بیت کرنے والا، بہت بڑا منقبت خواں. علی کے پاس گواہیاں آئیں، مولا نجاشی نے یہ حرکت کی ہے. 1 گواہی، 2، 3، 4. مولا نے کہا بلا لو، گواہیاں مکمل ہو گئیں، بلا لو اس کو. 80 کوڑے لگاؤ اس کو، 20 ایکسٹرا لگاؤ، کیونکہ حرمت رمضان پامال کیا ہے اس نے. آ گئے اس کے رشتہ دار نجاشی کے، مولا یہ تو آپ کی مدح سرائی کرتا ہے، آپ کا منقبت خواں ہے، آپ کا شاعر ہے، اگر اس کو آپ نے کوڑے مروائے تو اس کی عزت کیا رہ جائے گی؟ یہ تو ذلیل و خوار ہو جائے گا دنیا میں، تھوڑا رحم کیجئے. مولا علی جلال میں آئے، کہا کہ تم مجھے بنی اسرائیل میں سے سمجھتے ہو؟ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ اپنوں کو چھوڑ دیتے تھے، جو ان کی چاپلوسیاں کرتے تھے ان پر حد جاری نہیں کرتے تھے. تم سمجھتے ہو علی بنی اسرائیل کا امام ہے؟ میں بنی اسرائیل کا امام نہیں ہوں، میں وصی پیغمبر ہوں. حد جاری ہوگی. حد جاری ہوئی جناب علی. دیکھیے عاقبت پر خیر کی دعا کیجئے، خدا کی قسم عاقبت پر خیر کی دعا کیجئے. منقبت اہل بیت، مدح سرائے اہل بیت. نجاشی جیسا بڑا نام تھا جس کی شہرت یہی تھی کہ مداح علی ہے. علی نے جب کوڑے مروائے دوسرے دن چلا گیا غریب شام کی دربار میں. عاقبت پر خیر کی دعا مانگیے جناب علی.